اور اب ایک نظر صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ ڈیرہ غازی خان میں بھائی کی فائرنگ سے بہن شدید زخمی ہو گئی، جسے تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پل پیارے والی کے نزدیک سخاوت حسین نے اپنی بہن ساجدہ بی بی پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جسے تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ موقع پر موجود افراد نے ملزم کو اسلحہ سمیت قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم سخاوت حسین کا کہنا ہے کہ اس کی بہن ساجدہ بی بی نے 4 سال قبل پسند کی شادی کر لی تھی۔ اسی رنج پر اس نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جامپور میں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جامپور کے نواحی علاقہ تلائی ولا میں خاندان رکشہ پر اپنے بیٹے کی پیر کے دربار پر منت دے کر جامپور سے واپس اپنے گھر کوٹ جانو جا رہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے رکشہ کو ٹکر دے ماری، جس کے نتیجے میں پیرادتا، شبیر، 6 سالہ محمد احمد اور سمیرہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ عبدالستار، ذوالفقار، سعدیہ، ملازمہ رشید بی بی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث زخمیوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ماناوالا کے قریب تیز رفتار مسافر بس قلابازیاں کھاتی ہوئی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 25 افراد شدید زخمی ہو گئے، 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ متعدد زخمیوں کے ہاتھ، پاؤں، بازو اور ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے فوری طور پر زخمیوں کو ہسپتالوں میں پہنچایا۔ زخمیوں میں 7 خواتین اور معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ بعض زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث مختلف ہسپتالوں میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ بس الٹ جانے کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک بلاک ہو گئی اور 1 گھنٹے تک شیخوپورہ فیصل آباد روڈ بھی بند رہی، جبکہ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ چیچاوتنی کے بارونق بازار میں پولیس کی بے قابو گاڑی راہگیروں پر چڑھ گئی، 2 خواتین اور 1 طالب علم شدید زخمی ہو گیا۔ مشتعل لوگوں نے گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ دی۔ چیچاوتنی کے شہید ملت بازار میں سودا سلف خریدنے میں مصروف 2 خواتین کو اسپیشل برانچ پولیس کی گاڑی نے ٹکر مار دی، جس سے مسرت بی بی، نذیرہ بی بی اور 8ویں جماعت کا طالب علم احسن نصیر شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ دی۔ مظاہرین کے مطابق ڈرائیور نشے میں تھا۔ مظاہرین نے ڈرائیور کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ گلی میں داخل ہو کر فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے تینوں زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈی ایس پی مختار احمد جوئیہ کے موقع پر پہنچ کر ذمہ دار ڈرائیور کے خلاف فوری کارروائی کی یقین دہانی کروائی، جس پر لوگوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ چناب نگر کے قریب دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ایک نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ چناب نگر کے قریب دریائے چناب میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ چنیوٹ کا رہائشی محمد ارشد اپنے دوستوں کے ہمراہ دریائے چناب پر پکنک منانے کے لیے آیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ نہانے کے لیے دریا میں اترا ہی تھا کہ اچانک گہرے پانی میں پھنس گیا اور نکلنے کی کوشش کے دوران پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ٹوبر ٹیک سنگھ پولیس نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل وقار الوی سمیت 11 افراد کو منشیات کا دھندا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم جیل میں قیدیوں کو منشیات فروخت کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے چک 296 گافبے کی اضافی آبادی سے منشیات فروش حسن مشتبہ کو گرفتار کیا تو اس نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ یہ دھندا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل وقار الوی کی سرپرستی میں کرتا ہے۔ جیل کالونی میں چھاپا مار کر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل وقار الوی، کانسٹیبل محمد ارسلان، ثناء اللہ، محمد لطیف، عبدالغفار اور دیگر ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ وقار الوی کے گھر سے 1050 گرام چرس، 450 گرام ہیروئن، 1 عدد پسٹل اور 6 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نوید گوندل کا کہنا ہے کہ وقار الوی کے بارے میں اس طرح کی شکایات پہلے بھی موصول ہوئی تھیں۔ ابتدائی طبی امداد سے آگاہی کے لیے رجانہ میں ریسکیو 1122 نے ریفریشر کورسز کا اہتمام کیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج رجانہ میں ریفریشر کورس 2 دن تک جاری رہا۔ طلباء کو ایمرجنسی میں ابتدائی طبی امداد کے طریقوں پر لیکچر دیے گئے۔ کورس کے شرکاء کو عملی مظاہرے کر کے طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے آگاہی فراہم کی گئی۔ سیفٹی آفیسر بشارت حمید کا کہنا تھا کہ طلباء ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ان کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا تعلیم و تربیت کا حصہ ہے۔ کورس کے شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ آل پاکستان مائنورٹی الائنس کے زیر اہتمام کیتھولک چرچ وہاڑی میں شہباز بھٹی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بشپ اینڈریو فرانسس نے کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اس ملک میں پردیسی سمجھا جائے، نہ گولی اور بارود کو مذہب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسیحی کسی نبی کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تمام مقدس کتابوں کو ماننے والے ہیں۔
ہم سب نے مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے ناپاک ارادوں کو شکست دینی ہے۔ تقریب کے آخر میں بشپ اینڈریو فرانسس اور علماء کرام نے مل کر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ بھلوال تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹراما سینٹر میں مریضوں کو میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی زیلوفین انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ انجیکشن لگانے سے ایک بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ انجیکشن کو 2009 میں تیار کیا گیا، جس کی میعاد تاریخ 31 دسمبر 2010 کو ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود 2 ماہ سے ان کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایم ایس ڈاکٹر مسعود چودھری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں زیلوفین انجیکشن کے بارے میں علم نہیں اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں انہیں کچھ بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 دسمبر کو ان کے پاس سٹاک ختم ہو گیا تھا اور سب کو سختی سے منع کیا گیا تھا اگر میڈیسن ایشو کروائیں اور ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے تو ایسی میڈیسن کو تلف کر دیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے مزید انکوائری جاری ہے، جو بھی ملازمین اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آئے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں مبینہ گستاخ رسول مشتاق حیدر بانڈے کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہزاروں افراد مختلف سمتوں سے شان رسالت کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے حیدری چوک پہنچے۔ اس موقع پر انجمن تاجران ضلع باغ نے مکمل شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے گستاخ رسول کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر 7 روز تک گرفتاری عمل میں نہ لائی گئی تو احتجاجی تحریک بڑے پیمانے پر شروع کی جائے گی۔ مقررین نے کہا کہ گستاخ رسول مشتاق بانڈے کا نام ECL میں بھی شامل کیا جائے۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، جہاں ایک طرف پاکستانی قوم دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے، دوسری جانب بعض عاقبت ناندیشوں کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک طرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس پر ارباب اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔